بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد پیغمبر نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اس وقت تک دنیا میں آبادی کافی بڑھ چکی تھی اور اس وقت تک شیطان انسانیت کے سامنے اپنی چال چل چکا تھا۔ انسانوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ تب ایسے میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ کام پیغمبر کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام بہت اچھا بولتے تھے اور اللہ نے انہیں صبر بھی عطا کیا تھا۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، کیا تم نہیں جانتے یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے؟ وہ سبھی سے کہتے، آسمان میں جو سورج چاند ستارے دیکھتے ہو اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ اللہ نے ہی ندیوں کو بنایا، پہاڑ، جنگل اور جو کچھ تم دیکھتے ہو یہ سب اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ پھر کیوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے؟ تم کیوں بت پرستی کر رہے ہو؟ پر لوگ انہیں جواب دیتے کہ تم ہوتے کون ہو؟ تم ہمیں نصیحت دینے والے، تم بھی ہماری طرح کے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ ان میں اچھے مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے پیغمبروں کی باتوں پر غور کیا اور انہیں سمجھ آیا کہ بت پرستی پر یقین کر کے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اب 2 طرح کے لوگ تھے، ایک بت پرست اور ایک اللہ کو ماننے والے۔ بت پرست اب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم ایک طویل عرصے سے جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم چپ نہیں ہوئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ لیکن پیغمبر نے ان کی باتوں کو توجہ نہ دے کر اللہ کا قول جاری رکھا۔ وہ لوگوں کو دن رات نصیحت دیتے۔ کئی موقعوں پر جب وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے تو بت پرست انہیں پتھروں سے مارتے، ان پر ڈنڈے بھی برساتے اور کہتے، تم پیغمبر نہیں ہو، ہماری طرح ہی انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم بت پرستی کر کے گناہ کر رہے ہو۔ پر لوگ ان کی بات نہ مانتے اور ان پر اور بھی زیادہ ڈنڈے برساتے۔ مگر اس کے باوجود بھی پیغمبر نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی راہ دکھاتے رہے، مگر یقین نہ کرنے والے اپنے ارادے پر ڈٹے رہے۔ اب پیغمبر مایوس ہو گئے کیونکہ اللہ پر یقین نہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک رات جب پیغمبر نوح علیہ السلام اللہ کی بات کر رہے تھے، اللہ ان سے بولے، مایوس مت ہو، تم نے وہ کیا جس کا تمہیں بولا گیا تھا۔ میں دنیا کے سارے لوگوں کو سزا دینے والا ہوں ان کے غلط کاموں کے لیے۔ دنیا کے سارے لوگ مارے جائیں گے سوائے مسلمانوں اور جانوروں کے۔ پہلے قدم پر اللہ نے نوح علیہ السلام کو پیڑ لگانے کے لیے کہا۔ نوح علیہ السلام اس کی وجہ نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے ویسا ہی کیا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا۔ انہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو مسلمان ان کی بات سنتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں۔ کئی سال بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے بولے، ایک کشتی بناؤ، یہ بہت بڑی کشتی ہوگی جس میں دنیا کا ہر جانور کا جوڑا ہوگا۔ پیغمبر پریشان ہو گئے، انہیں کشتی بنانا نہیں آتی تھی اور کسی نے بھی اس سے پہلے کشتی نہیں بنائی تھی۔ اس کے باوجود نوح علیہ السلام نے مزدوروں کے ساتھ مل